اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قالت عقیلہ قریش زینب بنت علی فواللہ یا یزید لا تمحو ذکرنا صلوات بازار سج رہے تھے، دربار سج رہے تھے، لوگ ناچ رہے تھے۔ ایسے عالم میں ایک لٹا ہوا قافلہ دربار کی جانب بڑھا۔ دربار کی سجاوٹ ہیتہ بیان سے باہر ہے، سنہری کرسیاں لگی ہوئی تھیں، اوباش اور کمینے پس فطرت لوگ ان کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ یہ قافلہ جس میں کچھ قیدی ہیں جو کہ بیبیاں ہیں، ایک ہی رسی میں بندھی ہوئی، وہ داخل دربار ہوتی ہیں۔ سامنے تخت کے اوپر اپنے وقت کا فرعون یزید بیٹھا ہے، سامنے حسین مظلوم کا کٹا ہوا سر موجود ہے۔ یزید یہ خیال کر رہا تھا کہ میں نے فتح حاصل کر لی، اور اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا، اور اپنی فتح کے جشن کو اس نے بام عروج تک پہنچانے کے لیے شراب کے جام چڑھائے۔ کمینہ شراب کے نشے میں چور ہو کر ایک حقارت بھری نگاہ اس کٹے ہوئے سر پہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حسین تھا۔ یہ کہتا تھا کہ میرا نانا یزید کے نانے سے افضل، یہ حسین کہتا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے افضل۔ آج دیکھو اللہ نے کس طرح اسے شکست دی ہے، مجھے فتح دی ہے۔ آج یہ ذلیل اور رسوا ہو کر میرے سامنے کھڑے ہیں۔ جیسے ہی یزید نے اپنی فتح کا اعلان کیا، ان قیدیوں میں ایک مجبور عورت کھڑی تھی، اس نے اپنے کھلے سر کے ننگے بالوں کو جھٹکا دیا، جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، کوہ وقار بن کر اٹھی اور یزید کو للکار کے کہتی ہے، اے یزید تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں فتح کر لیا، تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے پاس طاقت ہے، تو سمجھتا ہے کہ تیرے پاس اقتدار ہے، تو اپنی جتنی طاقت صرف کرنا چاہتا ہے کر لے۔ وہ قسم ہے اس خدا کی، فواللہ یا یزید لا تمحو ذکرنا، اے یزید اس خدا کی قسم تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ بظاہر ایک مجبور، بظاہر ایک لاچار اسیر عورت، لیکن لہجے میں اتنی کڑک، لہجے کا استحکام کہاں سے لیا زینب نے؟ زینب کے یقین کی بنیاد کیا ہے؟ زینب کے یقین کی بنیادیں تین ہیں۔ زینب علی کی بیٹی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد زینب کے لہجے کی کڑک کہ زینب کو اپنے اللہ پر بھروسہ ہے۔
اللہ کے بھروسے پر زینب کہہ رہی ہے کہ تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ دوسرا بھروسہ علی کی شیر دل بیٹی کا وہ قرآن پہ بھروسہ ہے کہ جب تک اللہ کا قرآن باقی ہے ذکر اہل بیت باقی ہے۔ تیسرا علی کی بیٹی کے لہجے کا استحکام، اس کی بنیاد علی کی بیٹی نے تمہارے اوپر بھروسہ کر کے کہا ہے کہ یزید جب تک ہمارے چاہنے والے ہیں، جب تک ہمارے ماننے والے ہیں، جب تک زمین کے سینے پر ایک بھی محب اہل بیت ہے تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ علی کی بیٹی تو نے ایک دعویٰ کر دیا اس یزید وقت کے سامنے، خدا کی قسم ہماری جانیں قربان ہو جائے، ہمارے بیٹے مارے جائیں، اے علی کی بیٹی ہماری نسلیں ختم ہو جائیں، لیکن ہم بھی وعدہ کرتے ہیں تیرے بھائی حسین کا ذکر نہیں چھوڑیں گے، تیرے بھائی حسین کا ذکر نہیں چھوڑیں گے۔ علی کی بیٹی نے ہم پہ بھروسہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ علی کی بیٹی نے اپنی ماں زہرا کی وہ دعا سنی تھی جب حسین رسول کی گود میں آئے تھے، تو ایک مرتبہ حضور نے گریہ کیا تو بی بی پوچھتی ہے سیدہ زہرا، بابا بیٹا دیا ہے اللہ نے، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ رسول نے فرمایا زہرا ابھی جبرائیل مجھے یہ خبر دے کے گئے ہیں کہ تیرا یہ بیٹا مظلومیت کی حالت میں کربلا کے میدان میں مارا جائے گا۔ کہا بابا کیا آپ اس وقت نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں زہرا میں بھی نہیں ہوں گا۔ کہا بابا کیا علی ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے۔ حسن نہیں ہوں گے۔ بابا میں زہرا اس دنیا میں ہوگی؟ کہا نہیں زہرا تو بھی اس دنیا میں نہیں ہوگی۔ تو زہرا حیرت زدہ ہو کے کہتی ہے بابا تو پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ حضور نے توقف کیا، کوئی جواب نہیں۔ جبرائیل دوبارہ آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ زہرا سے کہہ دے اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوان پہ روئیں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پہ روئیں گے، جس قوم کے بچے تیرے حسین کے بچوں پہ گریہ کریں گے۔ حیازادارو آج آخری رات ہے، زہرا تمہیں دعائیں دیتی ہے، کس طریقے سے تم دنیا کے غم بھلا کر زہرا کے بیٹے کا ماتم کر رہے تھے۔ زہرا تمہیں دعا دیتی ہے کہ اللہ تمہاری جھولیوں کو آباد رکھے۔ کیوں بھی یہ دعا دیتی ہے؟ اس لیے کہ زہرا کہتی ہے کہ میری جھولی تو کربلا میں اجڑ گئی، بس چند لمحوں کا مہمان ہے حسین، جی بھر کے جس نے گریہ کرنا ہے، جس نے زہرا کے دل کو سکون دینا ہے، وہ گریہ کرے گا حسین پر۔ نامی کا دن ہے، حسین خیمے کے باہر کرسی پہ تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ کربلا کی زمین گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھی، زینب کے دل پہ گھوڑوں کی ٹاپیں پڑ رہی ہے، گھبرا کے آئی حسین یہ دشمن کی فوج کیوں بڑھ رہی ہے؟ حسین نے عباس سے کہا عباس جا کر ذرا پتہ کرو۔ عباس گھوڑے پہ سوار ہوا، بائیں طرف زہیر ہے، بائیں طرف بریر ہے، 20 سواروں کا دستہ عباس کے پیچھے ہے۔ عباس آگے بڑھا، سامنے کی دشمن کا لشکر گھوڑے دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے جلال کے عالم میں کہا رک جاؤ۔ عباس کے لہجے میں اتنا جلال تھا کہ ہزاروں کا لشکر رک گیا۔ میں کہوں گا عباس تیرے لہجے کی کڑک آج سنائی دے رہی ہے، کل حسین ہوگا، پکار رہا ہوگا، عباس تیری آواز نہیں آئے گی۔ پوچھا کیوں آ رہے ہو؟ کہا حکم ہے حملہ کرنے کا۔ عباس نے کہا ٹھہرو میں آقا سے پوچھتا ہوں۔
آیا حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا دشمن جنگ چاہتا ہے۔ حسین نے کہا ان کو کہو بس ایک رات کی مہلت چاہیے۔ کائنات کا سردار اس امت کے نانے کی امت سے ایک رات کی بھیک مانگ رہا ہے حسین۔ اتنی مجبوری پس و پیش کیا۔ شمر نے کہا نہیں، جنگ ابھی ہوگی۔ عمر بن حجاج زبیدی کہتا ہے لعنتی، اگر کوئی ترک و دیلم کا غلام ہم سے یہ مطالبہ کرتا تو ہم یہ مطالبہ مان لیتے، یہ تو زہرا کا بیٹا ہے، یہ تو کائنات کا سردار ہے جو ایک رات کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ملی مہلت۔ حسین نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ عبادت خدا کے لیے، ایک حصہ اصحاب کے لیے، ایک حصہ اہل بیت کے لیے۔ حسین کے خیموں میں عبادت الہی ہو رہی ہے۔ حسین مولا عبادت کر رہے ہیں۔ رات جیسے جیسے ڈھلتی جا رہی ہے، زینب کے دل کو قرار نہیں آیا۔ بلاخر سر پر ماں والی چادر ڈالی، آئی حسین کے خیمے میں، کہتی ہے بھیا جب تو نے مدینہ چھوڑا تھا میرا دل بڑا گھبرایا تھا، بھیا جب تو نے مکہ چھوڑا تھا میرا دل بہت گھبرایا تھا، بھیا جب سے یہاں پہ آئی ہو یہ رات جیسے ہی چڑھی ہے زینب کے دل کو قرار نہیں۔ کہا بھیا یہ ہر رات پشت خیمہ سے کس بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے؟ حسین کہتے ہیں زینب نہیں پہچانا، اماں زہرا ہے، مدینہ سے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ عزادارو رات ڈھلتی جا رہی ہے، رات ڈھلتی جا رہی ہے، بی بی کو یقین نہیں، اللہ جانے کیسے کرا رہا ہے زینب کے دل کو۔ ایک مرتبہ بی بی نے خیموں کا چکر لگایا اور حسین سے پھر آ کے پوچھتی ہے بھیا تو نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے نا، کوئی تجھے چھوڑ کے تو نہیں جائے گا؟ یہ جملہ سنا حبیب ابن مظاہر نے، اس نے اصحاب کو اکٹھا کیا، کہا علی کی بیٹی کو ہماری وفا پر یقین نہیں، یہ کہہ کر تلواروں کو نیام سے نکالا اور توڑ دیا اور آ کر در خیمہ پہ اکٹھے ہوئے، کہا زہرا کی بیٹی اگر تو ابھی حکم دے تو انہی تلواروں سے ہم اپنا گلا کاٹ لیں۔ زہرا کی بیٹی نے کہا اجرکم من اللہ، مجھے یقین ہو گیا تم حسین کے وفادار ہو۔ عزاداروں رات ڈھلتی جا رہی ہے، خیام حسینی سے دشمن روایت کرتا ہے تسبیح و تحلیل کی آوازیں اس طرح آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے بھربناٹ کی آواز آتی ہے۔ حسین خیموں کے چکر کاٹ رہے ہیں، اچانک ایک خیمے سے ہائے بابا کی آواز آئی۔ حسین جلدی سے گئے، دیکھا تو بیمار کربلا ہے، سید سجاد ہائے کہہ رہا ہے۔ جلدی سے قریب گئے، کہا بیٹا کیا بیماری کا زور زیادہ ہے اور میرا لال کیا زیادہ تکلیف ہے؟ کہا نہیں بابا۔ تو پھر ہائے بابا کیوں کی؟ کہا بابا مجھے یہ بتا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کہا میرا لال یہ میرے اصحاب کی آوازیں ہیں جن کے خیمے میں نے تیری پٹھیوں کے خیموں کے گرد لگوائے ہیں کہ دشمن شب خون نہ مارے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سید سجاد نے کہا بابا میں منت کرتا ہوں، بابا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، بابا ان کے خیمے میری پھپھیوں کے خیموں سے دور لگوا، بابا ان کی آوازیں میری پھپھیوں کے خیمے میں آتی ہیں، بابا میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ حسین نے بیٹے کا ماتھا چوما، کہا میرا لال کل تک صبر کر لے، کل اگر خیمے بچ جائیں تو جدھر دل کا بھی لگوا لینا۔ عزادارو ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی ہے، علی اکبر کی ماں اپنی قربانی تیار کر رہی ہے، قاسم کی ماں اپنی قربانی تیار کر رہی ہے، ہر ماں اپنی قربانی کو کل کے لیے تیار کر رہی ہے۔ ایک خیمے میں ایک ضعیفہ بال کھولے جس کا نام فضہ ہے، وہ بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے اور میرا اللہ اگر آج میرے بیٹے ہوتے تو تیرے دین پہ قربان کر دیتی۔ یہ جملے سنے حسین نے، جلدی سے آئے خیمے میں،
اور میں جو تیرا بیٹا ہوں، کل جب میں میدان میں جاؤں گا تو بتلاؤں گا میں فضہ کی قربانی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس رات کا سناٹا ٹوٹا، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی۔ حسین نے شبیہ پیغمبر سے کہا علی اکبر آذان آج تو دے۔ علی اکبر کی آواز اللہ اکبر کی کربلا کی سرزمین کا سناٹا توڑ رہی ہے۔ کیوں کہا حسین نے علی اکبر سے؟ مؤذن تو ایک ہی تھا حسین کا، آج اس کو اذان کے لیے نہیں کہا حسین نے۔ علی اکبر سے کیوں اذان دلوائی؟ اس لیے کہ علی اکبر ہے شبیہ پیغمبر۔ آج کربلا میں علی اکبر اذان نہیں دے رہا، محمد اذان دے رہا ہے۔ عزادارو عاشور کا دن چڑھا، اپنی تمام تر قہر سامانیوں کے ساتھ لشکر آمنے سامنے آئے، ایک ایک کر کے ہدیے قبول ہو رہے ہیں۔ اصحاب کے بعد جب اہل بیت کی باری آئی تو حسین نے اپنے علی اکبر کو سب سے پہلے بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ علی اکبر آئے باپ کی خدمت میں، کہا بابا مجھے موت کی اجازت دے دے۔ علی اکبر کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، کہا پہلے خیمے میں بیویوں کو تو مل کے آ۔ علی اکبر خیمے میں آیا اور جب کہا کہ پھوپھی اماں میں موت کی طرف جا رہا ہوں، اب بیویوں نے چاروں طرف سے اکبر کو گھیرے میں لیا اور ماتم کرنا شروع کیا۔ کچھ بیویوں نے پتھروں کا ماتم شروع کیا، بیویاں ماتم کرتی جا رہی ہیں۔ دشمن روایت کرتا ہے کہ تیرے خیمہ کا پردہ بار بار اٹھتا ہے، بار بار گر جاتا ہے۔ پتہ چلا علی اکبر جب بھی جانے لگتا کوئی بی بی دائیں سے پکڑ لیتی، علی اکبر میدان نہ جا۔ کوئی بی بی رکابوں کو تھام لیتی، کہا علی اکبر تو نہ جا۔ علی اکبر یوں خیموں سے باہر آیا جیسے بڑے گھر سے جنازہ باہر آتا ہے، جنازہ باہر آتا ہے۔ آیا باپ کی خدمت میں، کہا بابا مجھے موت کی اجازت دے دو۔ اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، علی اکبر چلا میدان کی طرف۔ تھوڑی دور ہی گزری تھی، علی اکبر کو یہ لگا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ دیکھتا ہے علی اکبر گھوڑے سے مڑ کے، بوڑھا باپ ہے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ علی اکبر گھوڑے سے اترا، کہا بابا ایک مرتبہ بھیج جو دیا۔ حسین نے کہا اگر تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھ سے پوچھتا کیسے جوان بیٹوں کو رخصت کیا جاتا ہے۔ عزادارو علی اکبر میدان میں بے پناہ جنگ کر رہا ہے۔ حسین ایک اونچے ٹیلے پر، حسین کے چہرے پر ام لیلہ کی نظریں لگی ہوئی ہے۔ علی اکبر جنگ کر رہا ہے۔ جیسے ہی ایک مرتبہ حسین کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہوئے، بی بی نے تڑپ کے پوچھا آقا میرے علی اکبر کو خیر تو ہے؟ حسین نے کہا ام لیلہ دعا کر، ایک بڑا نامی گرامی پہلوان ہے جو تیرے بیٹے کے مقابلے میں ہے، ماؤں کی دعا اللہ جلدی سنتا ہے، تو دعا کر اللہ تیرے بیٹے کو فتح دے۔ عزادارو ام لیلہ نے اپنے بالوں کو کھولا، سر پہ قرآن رکھا، کہا یا ارادہ یوسف الی یعقوب، اور وہ ذات جس نے یوسف کو یعقوب سے ملایا، اور میرا بیٹا مجھے پڑھ ڈالے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو علی اکبر لوٹا، ماں کی دعا قبول ہوئی۔ علی اکبر آ کے کہتے ہیں بابا مجھے لوہے کے بھار نے مار ڈالا، بابا مجھے پیاس نے مار ڈالا، اور مجھے ایک گھونٹ پانی کا پلا دے۔ وہ علی اکبر جب کبھی فرمائش کرتا بے موسم پھلوں کی، حسین جنت سے لا کے دیتا تھا۔ حسین نے کہا علی اکبر ذرا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال۔ علی اکبر نے جیسے ہی زبان حسین کے منہ میں ڈالی، طرف کے باہر نکالی، کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ کہا علی اکبر جا میدان میں، تیرا نانا تجھے جام کوثر سے سیراب کرے گا۔ عزادار علی اکبر پلٹا میدان میں، لڑتا جا رہا ہے علی اکبر۔ ایک کمینے
نے نیزے کا وار کیا، علی اکبر نے آواز دی علیکنا منی سلام، بابا میرا آخری سلام۔ حسین نے کمر کو تھاما ہے، حسین جلدی سے مقتل میں گیا، لیکن حالت کیا ہے حسین کی؟ حسین کو علی اکبر کا لاشا مل نہیں رہا، حسین کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، حسین گرا زمین کے اوپر، پھر اٹھا پھر گرا۔ عزاداروں آیت اللہ عقیل الغربی پڑھ رہے تھے، حسین کو جب علی اکبر کا لاشا نظر نہ آیا تو ذوالجناح جس کی آنکھوں میں آنسو تھے قریب آتا ہے، حسین کے بازو کو پکڑتا ہے، کھینچتا ہے لاشے کی طرف، ایوان نے پہنچایا ہے علی اکبر کے لاشے پر۔ حسین نے آواز دی بنیا اللہ دنیا کا بعد الفا، اور میرا لال تیرے بعد دنیا ویران ہے۔ عزاداروں علی اکبر نے ایک مرتبہ بابے کے چہرے کی طرف دیکھا، حسین نے لاشے کو اٹھایا، یہی حسین ہے، توجہ، یہی حسین ہے۔ جب ہور کا بیٹا مقتل میں مارا گیا تو حسین ہور کے جانے سے پہلے ہور کے بیٹے کے لاشے پہ پہنچے، ہور نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا آقا آپ نے کیوں زحمت کی ہے؟ کہا اور کبھی باپ جوان بیٹے کے لاشے کو نہیں اٹھاتے۔ اور میں کہوں گا حسین اللہ جانے کیسا وقت آ گیا کس عالم میں تو نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، کس طریقے سے حسین نے لاشا اٹھایا، علی اکبر کا جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا۔ علی اکبر کے منہ سے کراہ نکلی، ہائے نکلی، کہا تکلیف ہے۔ دیکھا علی اکبر نے اشارہ کیا سینے کی طرف، دیکھا نیزے کا ٹوٹا ہوا پھل ہے، ٹوٹا ہوا پھل ہے۔ حسین نے علی اکبر کو زمین پہ لٹایا، ایک زانو علی اکبر کے سینے پہ رکھا، برچی میں ہاتھ ڈالا، رخ کیا نجف کی طرف، آواز دی بابا علی ادرکنی، یہ کہہ کر برچی کے پھل کو کھینچا، علی اکبر کا کلیجہ نال ساتھ آیا۔ ادھر سے بہن دیکھ رہی تھی، کہا حسین میں تیری مدد کو آتی ہوں۔ حسین نے کہا زینب خیمے میں رک جا، جب تک میں زندہ ہوں باہر نہ آنا۔ بات